آخری بات میں آپ تمام طلباء کرام سے کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں۔ کون ہیں؟ ہمارے بہت بڑے امام ہیں جنہیں مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے۔ مجدد پتہ کون ہوتا ہے؟ ہر صدی کے آخر میں اللہ پاک ایک ایسے بندے کو پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ دین کی تجدید کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب حضور علیہ السلام ہمارے پیارے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن دین اسلام قیامت تک جاری رہنا ہے۔ تو اب یہ ڈیوٹی اللہ پاک نے حضور کے غلاموں کی لگائی ہے، علماء کی لگائی ہے کہ وہ دین کا پیغام پہنچاتے رہیں گے لوگوں تک۔ لیکن وقت کے ساتھ اس اسلام کے چہرے پر بھی غبار آ جائے گا، فتنے پیدا ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پاک اسلام کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا۔ کس کو پیدا فرمائے گا؟ صدی کے آخر پہ ایک مجدد پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا، اصل چہرہ اسلام کا دنیا کے سامنے رکھے گا۔ اور اس صدی کے مجدد امام احمد رضا خان ہیں، اور وہ جانتے ہیں کون ہیں؟ وہ سنی ہیں۔ کون ہیں؟ پتہ چلا اللہ پاک نے دین کی تجدید کے لیے جس کو پیدا کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سنیوں کا امام تھا۔ اب اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ جو باقی ہے نا گروہ، سنیوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، وہ حق نہیں ہیں۔ وہ حق نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہوں، سنیوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حق نہیں ہے۔ اگر وہ حق پر ہوتے تو اللہ ان کے اندر پیدا کرتا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی دین کی تجدید کرنی ہے، تو اللہ پاک نے سنیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، سنیوں کے امام۔ تو ہمیشہ سنی بن کے رہنا ہے، سنی بن کے رہنا ہے، سنی جینا، سنی مرنا سنی کی پہچان ہے۔ سنی داتا، سنی خواجہ، سنی کا ہی فیضان ہے۔ داتا بھی سنی، خواجہ بھی سنی، اعلیٰ حضرت بھی سنی، غزالی زماں بھی سنی، پیر مہر علی شاہ بھی سنی، خواجہ قمر الدین سیالوی بھی سنی، یہ سارے سنی ہیں۔ تو پتہ چلا یہ سارے سنیوں کا ہی فیضان ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سنی رہنا، دائیں بائیں نہ جانا۔ دائیں جائیں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی میں گر جائیں گے، بائیں جائیں گے پھر بھی گر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ سنی بن کے رہنا۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ آپ نے ابھی سنا کہ ان کا بچپن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، آپ کو اللہ پاک نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے کام لینا تھا۔ جس سے اللہ پاک کام لینا چاہے پھر لاجواب بے مثال صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا ہے جو میں آپ سبھی دوستوں سے، آپ سبھی طلباء سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ آپ نے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا ہے اور کبھی مٹنے نہیں دینا، آخری سانس تک اسی پہ رہنا۔ اور وہ جملہ میرا نہیں ہے، غزالی زماں، راضی دوراں، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف والے، بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ کا جملہ ہے، اور وہ جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خود اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے ہمیشہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقائد و نظریات پہ کاربند فرمانا۔
وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات پہ قائم رکھنا، اگر میں ان کے عقائد و نظریات سے انچ برابر بھی ہٹنے لگوں تو مجھے موت عطا فرما دینا۔ یہ غزالی زماں کا فرمان ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور یہ جملہ ان کا ہے کہ اللہ ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات پہ قائم رکھنا، اگر میں اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات سے انچ برابر بھی ہٹنے لگوں تو مجھے موت عطا فرما دینا۔ تو یہ آپ سبھی کے لیے بھی پیغام ہے، میرا نہیں، غزالی زماں کا، رازی دوراں کا، حضرت پیر سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب کا پیغام ہے کہ آپ بھی یہ دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات پہ قائم رکھنا، اگر ان کے عقائد و نظریات سے ایک انچ بھی ہٹنے لگوں تو اے مالک مجھے موت عطا فرما لینا۔ یہی میری دعا ہے، یہی آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ کریں گے نا یہ دعا؟ اب آخر پہ ایک زوردار نعرہ لگا دیجئے، پتہ چلے آپ اعلیٰ حضرت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔